ازکا کو مجھ پہ کیوں مسلط کیا گیا یہ مت سمجھنا کہ التمش نے ہار مان لی. بڑی ہوشیاری کے ساتھ کھیلے ماموں، آپ یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. بابا آپ کو لگتا ہے کہ میں ضدی ہوں؟ یہ خبورہ والی فیکٹریز میرے نام کرنی ہوگی آپ. یہ ضد مجھے ورثے میں ملی ہے. ازکا میں نے تمہاری طرف ابھی تک ایک قدم بھی نہیں بڑھایا. آپ کی ضد نے میری زندگی تباہ کر دی ہے. یاد رکھنا کہ تم خود اپنے قدموں پر چل کے یہاں آئی ہو. ایسی صورت میں اس گھر میں رہ سکتے. تے عشق کے نام آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رتبہ ایک نہایت ہی غلط اور احمقانہ قدم اٹھانے والی ہے، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. وہ خورشید کو بتائے بغیر گھر سے نکل جاتی ہے. رتبہ کو خورشید پر اس بات کا بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ خورشید میری زندگی میں اتنا زیادہ انٹرفیئر کیوں کرتا ہے. وہ چاہے التمش سے بات کرے، ملے یا اس کے گھر ہی کیوں نہ چلی جائے، خورشید کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس پر اتنی زیادہ پابندیاں لگائیں یا اس کو منع کرے، کیونکہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور خورشید کو ابھی بھی اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی. اس لیے اسے خورشید پر اتنا غصہ آتا ہے. وہ کہتی ہے کہ بابا تو یہی چاہتے ہیں کہ خورشید کے ساتھ رہوں اور اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں اور اسے ہی اپنا جیون ساتھی مانوں، تو میں خورشید کے ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی نہیں گزاروں گی. اب خورشید کے منع کرنے پر اور بار بار رتبہ خورشید کو غصہ دلاتی رہتی ہے، اس لیے خورشید رتبہ کو غصے میں بول دے گا کہ وہ خود چل کر اس کے پاس آئی ہے، اس نے تو ابھی تک ایک قدم بھی اس کی طرف نہیں بڑھایا. اس بات کا رتبہ کو اتنا زیادہ برا لگے گا کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی جائے گی. اب وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ تو کر لے گی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ گھر چھوڑنے کے بعد کتنی مشکلات کا سامنا کرے گی. رتبہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی. خورشید جب رتبہ کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں آئے گا تو رتبہ اس کو کمرے میں نہیں ملے گی. خورشید اب اپنی گاڑی نکالے گا اور رتبہ کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا. خورشید کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے رتبہ کو ڈھونڈ کر گھر واپس لے آئے. اس سے پہلے کہ وہ رتبہ کو ڈھونڈ پاتا، خورشید کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، لیکن خورشید پوری کوشش کرے گا کہ وہ کسی طرح بس اسٹیشن پہنچ جائے. دوسری طرف رتبہ رات کی تاریکی میں بس میں بیٹھ کر گھر واپس جا رہی ہوتی ہے. کنڈکٹر کے پوچھنے پر رتبہ اس کو کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کے ہاتھ میں پیسے تھما دیتی ہے. جیسے ہی وہ کنڈکٹر کو پیسے دیتی ہے، اس کے ہاتھ سے سارے پیسے نیچے گر جاتے ہیں. کنڈکٹر وہ سارے پیسے اٹھا کر رتبہ کو دیتا ہے. بس میں موجود دو چور یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جیسے ہی رتبہ اسٹاپ پر اترے گی تو وہ دونوں اوباش لڑکے رتبہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیں گے. رتبہ ان لڑکوں سے بچنے کے لیے بھاگنا شروع کر دے گی. بھاگتے بھاگتے رتبہ ایک گاڑی سے ٹکرا جائے گی. وہ گاڑی والا رتبہ کو ہاسپٹل لے جائے گا. تبھی خورشید مہر علی خان کو کال کر کے بتاتا ہے کہ کس طرح رتبہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے. یہ بات سن کر مہر علی خان بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا. وہ گھر سے نکل پڑے گا. خورشید بھی رتبہ کی تلاش جاری رکھتا ہے اور مختلف جگہوں پر بس اسٹیشن پر اسے ڈھونڈتا ہے، لیکن رتبہ نہیں ملتی. دوسری طرف مہر علی خان بھی آ جاتا ہے. وہ خورشید سے رتبہ کے گھر چھوڑنے کی وجہ پوچھتا ہے تو خورشید انہیں بتاتا ہے کہ اس کی تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ التمش سے کوئی بات نہیں کرے گی، لیکن غصے میں وہ گھر ہی چھوڑ کر چلے گی. آخرکار رتبہ کا پتہ چل جائے گا اور مہر علی خان اسے اپنے گھر واپس لے جائے گا. دوسری طرف التمش کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ مہر علی خان نے اپنی جائیداد ازکا کے نام کیوں کی اور یہ شرط کیوں رکھی کہ التمش اور ازکا کا نکاح کر دیا جائے. تبھی وہ جائیداد ازکا کے نام ٹرانسفر ہوگی. جب یہ بات التمش کو پتہ چلے گی تو وہ بھی ایک شرط رکھ دے گا کہ وہ ازکا کو تبھی دلہن بنا کر رخصت کروا کر اس کے گھر میں لے کر آئے گا جب وہ شیخو پورہ والے جتنی فیکٹریاں ہیں اس کے نام نہیں کر دیتے. التمش کے ماں باپ تو لالچی ہیں ہی، لیکن التمش تو ان سے بھی 2 قدم آگے ہے. مہر علی خان یہاں پر التمش کی بات مان بھی جائے گا، کیونکہ مہر علی خان دیکھنا چاہتا ہے کہ التمش کا لالچ کس حد تک جا سکتا ہے. وہ التمش کے لالچ کو سب کے سامنے لانا چاہتا ہے. دوسری طرف رتبہ ہے جو ابھی بھی ہر چیز کے لیے اپنے باپ کو ہی قصوروار سمجھتی ہے. اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کی شادی خورشید کے ساتھ کر کے اس کی زندگی برباد کر دی، لیکن رتبہ یہ نہیں جانتی کہ مہر علی خان نے اس کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے. رتبہ کی آنکھیں تب کھلیں گی جب وہ اپنے پیار کرنے والے باپ کو کھو دے گی. کرنے والے باپ سے تو ہاتھ دھو ہی بیٹھے گی، ساتھ ساتھ اتنی عزت دینے والے شوہر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی. تب التمش کا لالچی چہرہ بھی رتبہ کے سامنے آ جائے گا. تب رتبہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی، صرف ہاتھ ملتی رہ جائے گی اور تب کچھ نہیں ہو سکے گا. تے عشق کے نام آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رتبہ ایک نہایت ہی غلط اور احمقانہ قدم اٹھانے والی ہے،
جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ خورشید کو بتائے بغیر گھر سے نکل جاتی ہے۔ رتبہ کو خورشید پر اس بات کا بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ خورشید میری زندگی میں اتنا زیادہ انٹرفیئر کیوں کرتا ہے۔ وہ چاہے التمش سے بات کرے، ملے یا اس کے گھر ہی کیوں نہ چلی جائے، خورشید کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس پر اتنی زیادہ پابندیاں لگائیں یا اس کو منع کرے، کیونکہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور خورشید کو ابھی بھی اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی، اس لیے اسے خورشید پر اتنا غصہ آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بابا تو یہی چاہتے ہیں کہ خورشید کے ساتھ رہوں اور اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں اور اسے ہی اپنا جیون ساتھی مانوں، تو میں خورشید کے ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اب خورشید کے منع کرنے پر اور بار بار رتبہ خورشید کو غصہ دلاتی رہتی ہے، اس لیے خورشید رتبہ کو غصے میں بول دے گا کہ وہ خود چل کر اس کے پاس آئی ہے، اس نے تو ابھی تک ایک قدم بھی اس کی طرف نہیں بڑھایا۔ اس بات کا رتبہ کو اتنا زیادہ برا لگے گا کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ تو کر لے گی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ گھر چھوڑنے کے بعد کتنی مشکلات کا سامنا کرے گی۔ رتبہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ خورشید جب رتبہ کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں آئے گا تو رتبہ اس کو کمرے میں نہیں ملے گی۔ خورشید اب اپنی گاڑی نکالے گا اور رتبہ کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا۔ خورشید کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے رتبہ کو ڈھونڈ کر گھر واپس لے آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ رتبہ کو ڈھونڈ پاتا، خورشید کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، لیکن خورشید پوری کوشش کرے گا کہ وہ کسی طرح بس اسٹیشن پہنچ جائے۔ دوسری طرف رتبہ رات کی تاریکی میں بس میں بیٹھ کر گھر واپس جا رہی ہوتی ہے۔ کنڈکٹر کے پوچھنے پر رتبہ اس کو کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کے ہاتھ میں پیسے تھما دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ کنڈکٹر کو پیسے دیتی ہے، اس کے ہاتھ سے سارے پیسے نیچے گر جاتے ہیں۔ کنڈکٹر وہ سارے پیسے اٹھا کر رتبہ کو دیتا ہے۔ بس میں موجود دو چور یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی رتبہ اسٹاپ پر اترے گی تو وہ دونوں اوباش لڑکے رتبہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیں گے۔ رتبہ ان لڑکوں سے بچنے کے لیے بھاگنا شروع کر دے گی۔ بھاگتے بھاگتے رتبہ ایک گاڑی سے ٹکرا جائے گی۔ وہ گاڑی والا رتبہ کو ہاسپٹل لے جائے گا۔ تبھی خورشید مہر علی خان کو کال کر کے بتاتا ہے کہ کس طرح رتبہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ یہ بات سن کر مہر علی خان بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ گھر سے نکل پڑے گا۔ خورشید بھی رتبہ کی تلاش جاری رکھتا ہے اور مختلف جگہوں پر بس اسٹیشن پر اسے ڈھونڈتا ہے، لیکن رتبہ نہیں ملتی۔ دوسری طرف مہر علی خان بھی آ جاتا ہے۔ وہ خورشید سے رتبہ کے گھر چھوڑنے کی وجہ پوچھتا ہے تو خورشید انہیں بتاتا ہے کہ اس کی تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ التمش سے کوئی بات نہیں کرے گی، لیکن غصے میں وہ گھر ہی چھوڑ کر چلے گی۔ آخرکار رتبہ کا پتہ چل جائے گا اور مہر علی خان اسے اپنے گھر واپس لے جائے گا۔ دوسری طرف التمش کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ مہر علی خان نے اپنی جائیداد اسکا کے نام کیوں کی اور یہ شرط کیوں رکھی کہ التمش اور اسکا کا نکاح کر دیا جائے، تبھی وہ جائیداد اسکا کے نام ٹرانسفر ہوگی۔ جب یہ بات التمش کو پتہ چلے گی تو وہ بھی ایک شرط رکھ دے گا کہ وہ اسکا کو تبھی دلہن بنا کر رخصت کروا کر اس کے گھر میں لے کر آئے گا جب وہ شیخو پورہ والی جتنی فیکٹریاں ہیں اس کے نام نہیں کر دیتے۔ التمش کے ماں باپ تو لالچی ہیں ہی، لیکن التمش تو ان سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ مہر علی خان یہاں پر التمش کی بات مان بھی جائے گا، کیونکہ مہر علی خان دیکھنا چاہتا ہے کہ التمش کا لالچ کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ التمش کے لالچ کو سب کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف رتبہ ہے جو ابھی بھی ہر چیز کے لیے اپنے باپ کو ہی قصوروار سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کی شادی خورشید کے ساتھ کر کے اس کی زندگی برباد کر دی، لیکن رتبہ یہ نہیں جانتی کہ مہر علی خان نے اس کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے۔ رتبہ کی آنکھیں تب کھلیں گی جب وہ اپنے پیار کرنے والے باپ کو کھو دے گی۔ کرنے والے باپ سے تو ہاتھ دھو ہی بیٹھے گی، ساتھ ساتھ اتنی عزت دینے والے شوہر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ تب التمش کا لالچی چہرہ بھی رتبہ کے سامنے آ جائے گا۔ تب رتبہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی، صرف ہاتھ ملتی رہ جائے گی اور تب کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تیرے عشق کے نام آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رتبہ ایک نہایت ہی غلط اور احمقانہ قدم اٹھانے والی ہے، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ خورشید کو بتائے بغیر گھر سے نکل جاتی ہے۔ رتبہ کو خورشید پر اس بات کا بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ خورشید میری زندگی میں اتنا زیادہ انٹرفیئر کیوں کرتا ہے۔ وہ چاہے التمش سے بات کرے، ملے یا اس کے گھر ہی کیوں نہ چلی جائے، خورشید کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس پر اتنی زیادہ پابندیاں لگائیں یا اس کو منع کرے، کیونکہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور خورشید کو ابھی بھی اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی، اس لیے اسے خورشید پر اتنا غصہ آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بابا تو یہی چاہتے ہیں کہ خورشید کے ساتھ رہوں اور اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں اور اسے ہی اپنا جیون ساتھی مانوں، تو میں خورشید کے ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اب خورشید کے منع کرنے پر اور بار بار رتبہ خورشید کو غصہ دلاتی رہتی ہے، اس لیے خورشید رتبہ کو غصے میں بول دے گا
کہ وہ خود چل کر اس کے پاس آئی ہے۔ اس نے تو ابھی تک ایک قدم بھی اس کی طرف نہیں بڑھایا۔ اس بات کا رتبہ کو اتنا زیادہ برا لگے گا کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ تو کر لے گی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ گھر چھوڑنے کے بعد کتنی مشکلات کا سامنا کرے گی۔ رتبہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ خورشید جب رتبہ کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں آئے گا تو رتبہ اس کو کمرے میں نہیں ملے گی۔ خورشید اب اپنی گاڑی نکالے گا اور رتبہ کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا۔ خورشید کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے رتبہ کو ڈھونڈ کر گھر واپس لے آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ رتبہ کو ڈھونڈ پاتا، خورشید کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، لیکن خورشید پوری کوشش کرے گا کہ وہ کسی طرح بس اسٹیشن پہنچ جائے۔ دوسری طرف رتبہ رات کی تاریکی میں بس میں بیٹھ کر گھر واپس جا رہی ہوتی ہے۔ کنڈکٹر کے پوچھنے پر رتبہ اس کو کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کے ہاتھ میں پیسے تھما دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ کنڈکٹر کو پیسے دیتی ہے، اس کے ہاتھ سے سارے پیسے نیچے گر جاتے ہیں۔ کنڈکٹر وہ سارے پیسے اٹھا کر رتبہ کو دیتا ہے۔ بس میں موجود دو چور یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی رتبہ اسٹاپ پر اترے گی تو وہ دونوں اوباش لڑکے رتبہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیں گے۔ رتبہ ان لڑکوں سے بچنے کے لیے بھاگنا شروع کر دے گی۔ بھاگتے بھاگتے رتبہ ایک گاڑی سے ٹکرا جائے گی۔ وہ گاڑی والا رتبہ کو ہاسپٹل لے جائے گا۔ تبھی خورشید مہر علی خان کو کال کر کے بتاتا ہے کہ کس طرح رتبہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ یہ بات سن کر مہر علی خان بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ گھر سے نکل پڑے گا۔ خورشید بھی رتبہ کی تلاش جاری رکھتا ہے اور مختلف جگہوں پر بس اسٹیشن پر اسے ڈھونڈتا ہے، لیکن رتبہ نہیں ملتی۔ دوسری طرف مہر علی خان بھی آ جاتا ہے۔ وہ خورشید سے رتبہ کے گھر چھوڑنے کی وجہ پوچھتا ہے تو خورشید انہیں بتاتا ہے کہ اس کی تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ التمش سے کوئی بات نہیں کرے گی، لیکن غصے میں وہ گھر ہی چھوڑ کر چلے گی۔ آخرکار رتبہ کا پتہ چل جائے گا اور مہر علی خان اسے اپنے گھر واپس لے جائے گا۔ دوسری طرف التمش کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ مہر علی خان نے اپنی جائیداد اسکا کے نام کیوں کی اور یہ شرط کیوں رکھی کہ التمش اور اسکا کا نکاح کر دیا جائے، تبھی وہ جائیداد اسکا کے نام ٹرانسفر ہوگی۔ جب یہ بات التمش کو پتہ چلے گی تو وہ بھی ایک شرط رکھ دے گا کہ وہ اسکا کو تبھی دلہن بنا کر رخصت کروا کر اس کے گھر میں لے کر آئے گا جب وہ شیخو پورہ والی جتنی فیکٹریاں ہیں اس کے نام نہیں کر دیتے۔ التمش کے ماں باپ تو لالچی ہیں ہی، لیکن التمش تو ان سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ مہر علی خان یہاں پر التمش کی بات مان بھی جائے گا، کیونکہ مہر علی خان دیکھنا چاہتا ہے کہ التمش کا لالچ کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ التمش کے لالچ کو سب کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف رتبہ ہے جو ابھی بھی ہر چیز کے لیے اپنے باپ کو ہی قصوروار سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کی شادی خورشید کے ساتھ کر کے اس کی زندگی برباد کر دی، لیکن رتبہ یہ نہیں جانتی کہ مہر علی خان نے اس کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے۔ رتبہ کی آنکھیں تب کھلیں گی جب وہ اپنے پیار کرنے والے باپ کو کھو دے گی۔ کرنے والے باپ سے تو ہاتھ دھو ہی بیٹھے گی، ساتھ ساتھ اتنی عزت دینے والے شوہر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ تب التمش کا لالچی چہرہ بھی رتبہ کے سامنے آ جائے گا۔ تب رتبہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی، صرف ہاتھ ملتی رہ جائے گی اور تب کچھ نہیں ہو سکے گا۔ عشق کے نام آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رتبہ ایک نہایت ہی غلط اور احمقانہ قدم اٹھانے والی ہے، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ خورشید کو بتائے بغیر گھر سے نکل جاتی ہے۔ رتبہ کو خورشید پر اس بات کا بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ خورشید میری زندگی میں اتنا زیادہ انٹرفیئر کیوں کرتا ہے۔ وہ چاہے التمش سے بات کرے، ملے یا اس کے گھر ہی کیوں نہ چلی جائے، خورشید کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس پر اتنی زیادہ پابندیاں لگائیں یا اس کو منع کرے، کیونکہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور خورشید کو ابھی بھی اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی، اس لیے اسے خورشید پر اتنا غصہ آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بابا تو یہی چاہتے ہیں کہ خورشید کے ساتھ رہوں اور اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں اور اسے ہی اپنا جیون ساتھی مانوں، تو میں خورشید کے ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اب خورشید کے منع کرنے پر اور بار بار رتبہ خورشید کو غصہ دلاتی رہتی ہے، اس لیے خورشید رتبہ کو غصے میں بول دے گا کہ وہ خود چل کر اس کے پاس آئی ہے۔ اس نے تو ابھی تک ایک قدم بھی اس کی طرف نہیں بڑھایا۔ اس بات کا رتبہ کو اتنا زیادہ برا لگے گا کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ تو کر لے گی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ گھر چھوڑنے کے بعد کتنی مشکلات کا سامنا کرے گی۔ رتبہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ خورشید جب رتبہ کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں آئے گا تو رتبہ اس کو کمرے میں نہیں ملے گی۔ خورشید اب اپنی گاڑی نکالے گا اور رتبہ کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا۔ خورشید کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے رتبہ کو ڈھونڈ کر گھر واپس لے آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ رتبہ کو ڈھونڈ پاتا، خورشید کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، لیکن خورشید پوری کوشش کرے گا کہ وہ کسی طرح بس اسٹیشن پہنچ جائے۔ دوسری طرف رتبہ رات کی تاریکی میں بس
में बैठकर घर वापस जा रही होती है। कंडक्टर के पूछने पर रुतबा उसको कुछ भी नहीं बताती और उसके हाथ में पैसे थमा देती है। जैसे ही वो कंडक्टर को पैसे देती है, उसके हाथ से सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं। कंडक्टर वो सारे पैसे उठाकर रुतबा को देता है। बस में मौजूद दो चोर ये सब देख रहे होते हैं। अब जैसे ही रुतबा स्टॉप पर उतरेगी तो वो दोनों उबाश लड़के रुतबा का पीछा करना शुरू कर देंगे। रुतबा उन लड़कों से बचने के लिए भागना शुरू कर देगी। भागते भागते रुतबा एक गाड़ी से टकरा जाएगी। वो गाड़ी वाला रुतबा को हॉस्पिटल ले जाएगा। तभी खुर्शीद मेहर अली खान को कॉल करके बताता है कि किस तरह रुतबा घर छोड़कर भाग गई है। ये बात सुनकर मेहर अली खान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। वो घर से निकल पड़ेगा। खुर्शीद भी रुतबा की तलाश जारी रखता है और मुख्तलिफ जगहों पर बस स्टेशन पर उसे ढूंढता है, लेकिन रुतबा नहीं मिलती। दूसरी तरफ मेहर अली खान भी आ जाता है। वो खुर्शीद से रुतबा के घर छोड़ने की वजह पूछता है तो खुर्शीद उन्हें बताता है कि उसकी तो सिर्फ इतना ही कहा था कि वो अल्तमिश से कोई बात नहीं करेगी, लेकिन गुस्से में वो घर ही छोड़कर चलेगी। आखिरकार रुतबा का पता चल जाएगा और मेहर अली खान उसे अपने घर वापस ले जाएगा। दूसरी तरफ अल्तमिश को इस बात का पता चल जाएगा कि मेहर अली खान ने अपनी जायदाद अस्का के नाम क्यों की और ये शर्त क्यों रखी कि अल्तमिश और अस्का का निकाह कर दिया जाए, तभी वो जायदाद अस्का के नाम ट्रांसफ़र होगी। जब ये बात अल्तमिश को पता चलेगी तो वो भी एक शर्त रख देगा कि वो अस्का को तभी दुल्हन बनाकर रुखसत करवा कर इसके घर में लेकर आएगा जब वो शेखुपुरा वाली जितनी फैक्ट्रियां हैं इसके नाम नहीं कर देते। अल्तमिश के माँ बाप तो लालची हैं ही, लेकिन अल्तमिश तो उनसे भी 2 कदम आगे है। मेहर अली खान यहाँ पर अल्तमिश की बात मान भी जाएगा, क्योंकि मेहर अली खान देखना चाहता है कि अल्तमिश का लालच किस हद तक जा सकता है। वो अल्तमिश के लालच को सबके सामने लाना चाहता है। दूसरी तरफ रुतबा है जो अभी भी हर चीज़ के लिए अपने बाप को ही कसूरवार समझती है। उसे लगता है कि उसके बाप ने उसकी शादी खुर्शीद के साथ करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन रुतबा ये नहीं जानती कि मेहर अली खान ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई है। रुतबा की आंखें तब खुलेंगी जब वो अपने प्यार करने वाले बाप को खो देगी। करने वाले बाप से तो हाथ धो ही बैठेगी, साथ साथ इतनी इज्जत देने वाले शोहर से भी हाथ धो बैठेगी। तब अल्तमिश का लालची चेहरा भी रुतबा के सामने आ जाएगा। तब रुतबा कुछ भी नहीं कर पाएगी, सिर्फ हाथ मलती रह जाएगी और तब कुछ नहीं हो सकेगा। तेरे इश्क के नाम आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रुतबा एक नहायत ही गलत और अहमकाना कदम उठाने वाली है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वो खुर्शीद को बताए बगैर घर से निकल जाती है। रुतबा को खुर्शीद पर इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि खुर्शीद मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों करता है। वो चाहे अल्तमिश से बात करे, मिले या उसके घर ही क्यों ना चली जाए, खुर्शीद को इस बात का कोई हक़ नहीं है कि वो इस पर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाएं या उसको मना करे, क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है और खुर्शीद को अभी भी अपने सामने कुछ नहीं समझती। इसलिए उसे खुर्शीद पर इतना गुस्सा आता है। वो कहती है कि बाबा तो यही चाहते हैं कि खुर्शीद के साथ रहूं और उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूं और उसे ही अपना जीवन साथी मानूं, तो मैं खुर्शीद के साथ कभी भी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। अब खुर्शीद के मना करने पर और बार बार रुतबा खुर्शीद को गुस्सा दिलाती रहती है, इसलिए खुर्शीद रुतबा को गुस्से में बोल देगा कि वो खुद चलकर उसके पास आई है, उसने तो अभी तक एक कदम भी उसकी तरफ नहीं बढ़ाया। इस बात का रुतबा को इतना ज़्यादा बुरा लगेगा कि वो घर ही छोड़कर चली जाएगी। अब वो घर छोड़ने का फ़ैसला तो कर लेगी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि वो घर छोड़ने के बाद कितनी मुश्किलात का सामना करेगी। रुतबा घर छोड़कर चली जाएगी। खुर्शीद जब रुतबा को ढूंढता हुआ उसके कमरे में आएगा तो रुतबा उसको कमरे में नहीं मिलेगी। खुर्शीद अब अपनी गाड़ी निकालेगा और रुतबा को ढूंढना शुरू कर देगा। खुर्शीद की पूरी कोशिश होती है कि वो किसी तरह से रुतबा को ढूंढकर घर वापस ले आए। इससे पहले कि वो रुतबा को ढूंढ पाता, खुर्शीद की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, लेकिन खुर्शीद पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरह बस स्टेशन पहुंच जाए। दूसरी तरफ रुतबा रात की तारीकी में बस में बैठकर घर वापस जा रही होती है। कंडक्टर के पूछने पर रुतबा उसको कुछ भी नहीं बताती और उसके हाथ में पैसे थमा देती है। जैसे ही वो कंडक्टर को पैसे देती है, उसके हाथ से सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं। कंडक्टर वो सारे पैसे उठाकर रुतबा को देता है। बस में मौजूद 2 चोर ये सब देख रहे होते हैं। अब जैसे ही रुतबा स्टॉप पर उतरेगी तो वो दोनों उबाश लड़के रुतबा का पीछा करना शुरू कर देंगे। रुतबा उन लड़कों से बचने के लिए भागना शुरू कर देगी। भागते भागते रुतबा एक गाड़ी से टकरा जाएगी। वो गाड़ी वाला रुतबा को हॉस्पिटल ले जाएगा। तभी खुर्शीद मेहर अली खान को कॉल करके बताता है कि किस तरह रुतबा घर छोड़कर भाग गई है।
یہ بات سن کر مہر علی خان بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ گھر سے نکل پڑے گا۔ خورشید بھی رتبہ کی تلاش جاری رکھتا ہے اور مختلف جگہوں پر بس اسٹیشن پر اسے ڈھونڈتا ہے، لیکن رتبہ نہیں ملتی۔ دوسری طرف مہر علی خان بھی آ جاتا ہے۔ وہ خورشید سے رتبہ کے گھر چھوڑنے کی وجہ پوچھتا ہے تو خورشید انہیں بتاتا ہے کہ اس کی تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ التمش سے کوئی بات نہیں کرے گی، لیکن غصے میں وہ گھر ہی چھوڑ کر چلے گی۔ آخرکار رتبہ کا پتہ چل جائے گا اور مہر علی خان اسے اپنے گھر واپس لے جائے گا۔ دوسری طرف التمش کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ مہر علی خان نے اپنی جائیداد اسکا کے نام کیوں کی اور یہ شرط کیوں رکھی کہ التمش اور اسکا کا نکاح کر دیا جائے، تبھی وہ جائیداد اسکا کے نام ٹرانسفر ہوگی۔ جب یہ بات التمش کو پتہ چلے گی تو وہ بھی ایک شرط رکھ دے گا کہ وہ اسکا کو تبھی دلہن بنا کر رخصت کروا کر اس کے گھر میں لے کر آئے گا جب وہ شیخو پورہ والی جتنی فیکٹریاں ہیں اس کے نام نہیں کر دیتے۔ التمش کے ماں باپ تو لالچی ہیں ہی، لیکن التمش تو ان سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ مہر علی خان یہاں پر التمش کی بات مان بھی جائے گا، کیونکہ مہر علی خان دیکھنا چاہتا ہے کہ التمش کا لالچ کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ التمش کے لالچ کو سب کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف رتبہ ہے جو ابھی بھی ہر چیز کے لیے اپنے باپ کو ہی قصوروار سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کی شادی خورشید کے ساتھ کر کے اس کی زندگی برباد کر دی، لیکن رتبہ یہ نہیں جانتی کہ مہر علی خان نے اس کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے۔ رتبہ کی آنکھیں تب کھلیں گی جب وہ اپنے پیار کرنے والے باپ کو کھو دے گی۔ کرنے والے باپ سے تو ہاتھ دھو ہی بیٹھے گی، ساتھ ساتھ اتنی عزت دینے والے شوہر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ تب التمش کا لالچی چہرہ بھی رتبہ کے سامنے آ جائے گا۔ تب رتبہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی، صرف ہاتھ ملتی رہ جائے گی اور تب کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تیرے عشق کے نام آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رتبہ ایک نہایت ہی غلط اور احمقانہ قدم اٹھانے والی ہے، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ خورشید کو بتائے بغیر گھر سے نکل جاتی ہے۔ رتبہ کو خورشید پر اس بات کا بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ خورشید میری زندگی میں اتنا زیادہ انٹرفیئر کیوں کرتا ہے۔ وہ چاہے التمش سے بات کرے، ملے یا اس کے گھر ہی کیوں نہ چلی جائے، خورشید کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس پر اتنی زیادہ پابندیاں لگائیں یا اس کو منع کرے، کیونکہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور خورشید کو ابھی بھی اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی، اس لیے اسے خورشید پر اتنا غصہ آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بابا تو یہی چاہتے ہیں کہ خورشید کے ساتھ رہوں اور اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں اور اسے ہی اپنا جیون ساتھی مانوں، تو میں خورشید کے ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اب خورشید کے منع کرنے پر اور بار بار رتبہ خورشید کو غصہ دلاتی رہتی ہے، اس لیے خورشید رتبہ کو غصے میں بول دے گا کہ وہ خود چل کر اس کے پاس آئی ہے، اس نے تو ابھی تک ایک قدم بھی اس کی طرف نہیں بڑھایا۔ اس بات کا رتبہ کو اتنا زیادہ برا لگے گا کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ تو کر لے گی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ گھر چھوڑنے کے بعد کتنی مشکلات کا سامنا کرے گی۔ رتبہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ خورشید جب رتبہ کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں آئے گا تو رتبہ اس کو کمرے میں نہیں ملے گی۔ خورشید اب اپنی گاڑی نکالے گا اور رتبہ کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا۔ خورشید کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے رتبہ کو ڈھونڈ کر گھر واپس لے آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ رتبہ کو ڈھونڈ پاتا، خورشید کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، لیکن خورشید پوری کوشش کرے گا کہ وہ کسی طرح بس اسٹیشن پہنچ جائے۔ دوسری طرف رتبہ رات کی تاریکی میں بس میں بیٹھ کر گھر واپس جا رہی ہوتی ہے۔ کنڈکٹر کے پوچھنے پر رتبہ اس کو کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کے ہاتھ میں پیسے تھما دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ کنڈکٹر کو پیسے دیتی ہے، اس کے ہاتھ سے سارے پیسے نیچے گر جاتے ہیں۔ کنڈکٹر وہ سارے پیسے اٹھا کر رتبہ کو دیتا ہے۔ بس میں موجود 2 چور یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی رتبہ اسٹاپ پر اترے گی تو وہ دونوں اوباش لڑکے رتبہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیں گے۔ رتبہ ان لڑکوں سے بچنے کے لیے بھاگنا شروع کر دے گی۔ بھاگتے بھاگتے رتبہ ایک گاڑی سے ٹکرا جائے گی۔ وہ گاڑی والا رتبہ کو ہاسپٹل لے جائے گا۔ تبھی خورشید مہر علی خان کو کال کر کے بتاتا ہے کہ کس طرح رتبہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ یہ بات سن کر مہر علی خان بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ گھر سے نکل پڑے گا۔ خورشید بھی رتبہ کی تلاش جاری رکھتا ہے اور مختلف جگہوں پر بس اسٹیشن پر اسے ڈھونڈتا ہے، لیکن رتبہ نہیں ملتی۔ دوسری طرف مہر علی خان بھی آ جاتا ہے۔ وہ خورشید سے رتبہ کے گھر چھوڑنے کی وجہ پوچھتا ہے تو خورشید انہیں بتاتا ہے کہ اس کی تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ التمش سے کوئی بات نہیں کرے گی، لیکن غصے میں وہ گھر ہی چھوڑ کر چلے گی۔ آخرکار رتبہ کا پتہ چل جائے گا اور مہر علی خان اسے اپنے گھر واپس لے جائے گا۔ دوسری طرف التمش کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ مہر علی خان نے اپنی جائیداد اسکا کے نام کیوں کی اور یہ شرط کیوں رکھی کہ التمش اور اسکا کا نکاح کر دیا جائے، تبھی وہ جائیداد اسکا کے نام ٹرانسفر ہوگی۔ جب یہ بات التمش کو پتہ چلے گی تو وہ بھی ایک شرط رکھ دے گا
کہ وہ اسکا کو تبھی دلہن بنا کر رخصت کروا کر اس کے گھر میں لے کر آئے گا جب وہ شیخ و پورہ والی جتنی فیکٹریاں ہیں اس کے نام نہیں کر دیتے۔ التمش کے ماں باپ تو لالچی ہیں ہی، لیکن التمش تو ان سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ مہر علی خان یہاں پر التمش کی بات مان بھی جائے گا، کیونکہ مہر علی خان دیکھنا چاہتا ہے کہ التمش کا لالچ کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ التمش کے لالچ کو سب کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف رتبہ ہے جو ابھی بھی ہر چیز کے لیے اپنے باپ کو ہی قصوروار سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کی شادی خورشید کے ساتھ کر کے اس کی زندگی برباد کر دی، لیکن رتبہ یہ نہیں جانتی کہ مہر علی خان نے اس کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے۔ رتبہ کی آنکھیں تب کھلیں گی جب وہ اپنے پیار کرنے والے باپ کو کھو دے گی۔ کرنے والے باپ سے تو ہاتھ دھو ہی بیٹھے گی، ساتھ ساتھ اتنی عزت دینے والے شوہر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ تب التمش کا لالچی چہرہ بھی رتبہ کے سامنے آ جائے گا۔ تب رتبہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی، صرف ہاتھ ملتی رہ جائے گی، اور تب کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تیرے عشق کے نام آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رتبہ ایک نہایت ہی غلط اور احمقانہ قدم اٹھانے والی ہے، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ خورشید کو بتائے بغیر گھر سے نکل جاتی ہے۔ رتبہ کو خورشید پر اس بات کا بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ خورشید میری زندگی میں اتنا زیادہ انٹرفیئر کیوں کرتا ہے۔ وہ چاہے التمش سے بات کرے، ملے یا اس کے گھر ہی کیوں نہ چلی جائے، خورشید کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس پر اتنی زیادہ پابندیاں لگائیں یا اس کو منع کرے، کیونکہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور خورشید کو ابھی بھی اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی، اس لیے اسے خورشید پر اتنا غصہ آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بابا تو یہی چاہتے ہیں کہ خورشید کے ساتھ رہوں اور اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں اور اسے ہی اپنا جیون ساتھی مانوں، تو میں خورشید کے ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اب خورشید کے منع کرنے پر اور بار بار رتبہ خورشید کو غصہ دلاتی رہتی ہے، اس لیے خورشید رتبہ کو غصے میں بول دے گا کہ وہ خود چل کر اس کے پاس آئی ہے، اس نے تو ابھی تک ایک قدم بھی اس کی طرف نہیں بڑھایا۔ اس بات کا رتبہ کو اتنا زیادہ برا لگے گا کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ تو کر لے گی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ گھر چھوڑنے کے بعد کتنی مشکلات کا سامنا کرے گی۔ رتبہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ خورشید جب رتبہ کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں آئے گا تو رتبہ اس کو کمرے میں نہیں ملے گی۔ خورشید اب اپنی گاڑی نکالے گا اور رتبہ کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا۔ خورشید کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے رتبہ کو ڈھونڈ کر گھر واپس لے آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ رتبہ کو ڈھونڈ پاتا، خورشید کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، لیکن خورشید پوری کوشش کرے گا کہ وہ کسی طرح بس اسٹیشن پہنچ جائے۔ دوسری طرف رتبہ رات کی تاریکی میں بس میں بیٹھ کر گھر واپس جا رہی ہوتی ہے۔ کنڈکٹر کے پوچھنے پر رتبہ اس کو کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کے ہاتھ میں پیسے تھما دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ کنڈکٹر کو پیسے دیتی ہے، اس کے ہاتھ سے سارے پیسے نیچے گر جاتے ہیں۔ کنڈکٹر وہ سارے پیسے اٹھا کر رتبہ کو دیتا ہے۔ بس میں موجود 2 چور یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی رتبہ اسٹاپ پر اترے گی تو وہ دونوں اوباش لڑکے رتبہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیں گے۔ رتبہ ان لڑکوں سے بچنے کے لیے بھاگنا شروع کر دے گی۔ بھاگتے بھاگتے رتبہ ایک گاڑی سے ٹکرا جائے گی۔ وہ گاڑی والا رتبہ کو ہاسپٹل لے جائے گا۔ تبھی خورشید مہر علی خان کو کال کر کے بتاتا ہے کہ کس طرح رتبہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ یہ بات سن کر مہر علی خان بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ گھر سے نکل پڑے گا۔ خورشید بھی رتبہ کی تلاش جاری رکھتا ہے اور مختلف جگہوں پر بس اسٹیشن پر اسے ڈھونڈتا ہے، لیکن رتبہ نہیں ملتی۔ دوسری طرف مہر علی خان بھی آ جاتا ہے۔ وہ خورشید سے رتبہ کے گھر چھوڑنے کی وجہ پوچھتا ہے تو خورشید انہیں بتاتا ہے کہ اس کی تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ التمش سے کوئی بات نہیں کرے گی، لیکن غصے میں وہ گھر ہی چھوڑ کر چلے گی۔ آخرکار رتبہ کا پتہ چل جائے گا اور مہر علی خان اسے اپنے گھر واپس لے جائے گا۔ دوسری طرف التمش کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ مہر علی خان نے اپنی جائیداد اسکا کے نام کیوں کی اور یہ شرط کیوں رکھی کہ التمش اور اسکا کا نکاح کر دیا جائے، تبھی وہ جائیداد اسکا کے نام ٹرانسفر ہوگی۔ جب یہ بات التمش کو پتہ چلے گی تو وہ بھی ایک شرط رکھ دے گا کہ وہ اسکا کو تبھی دلہن بنا کر رخصت کروا کر اس کے گھر میں لے کر آئے گا جب وہ شیخ و پورہ والی جتنی فیکٹریاں ہیں اس کے نام نہیں کر دیتے۔ التمش کے ماں باپ تو لالچی ہیں ہی، لیکن التمش تو ان سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ مہر علی خان یہاں پر التمش کی بات مان بھی جائے گا، کیونکہ مہر علی خان دیکھنا چاہتا ہے کہ التمش کا لالچ کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ التمش کے لالچ کو سب کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف رتبہ ہے جو ابھی بھی ہر چیز کے لیے اپنے باپ کو ہی قصوروار سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کی شادی خورشید کے ساتھ کر کے اس کی زندگی برباد کر دی، لیکن رتبہ یہ نہیں جانتی کہ مہر علی خان نے اس کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے۔ رتبہ کی آنکھیں تب کھلیں گی جب وہ اپنے پیار کرنے والے باپ کو کھو دے گی۔ کرنے والے باپ سے تو ہاتھ
धो ही बैठेगी, साथ साथ इतनी इज्जत देने वाले शोहर से भी हाथ धो बैठेगी। तब अल्तमिश का लालची चेहरा भी रुतबा के सामने आ जाएगा। तब रुतबा कुछ भी नहीं कर पाएगी, सिर्फ हाथ मलती रह जाएगी और तब कुछ नहीं हो सकेगा। तेरे इश्क के नाम आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रुतबा एक नहायत ही गलत और अहमकाना कदम उठाने वाली है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वो खुर्शीद को बताए बगैर घर से निकल जाती है। रुतबा को खुर्शीद पर इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि खुर्शीद मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों करता है। वो चाहे अल्तमिश से बात करे, मिले या उसके घर ही क्यों ना चली जाए, खुर्शीद को इस बात का कोई हक़ नहीं है कि वो इस पर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाएं या उसको मना करे, क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है और खुर्शीद को अभी भी अपने सामने कुछ नहीं समझती। इसलिए उसे खुर्शीद पर इतना गुस्सा आता है। वो कहती है कि बाबा तो यही चाहते हैं कि खुर्शीद के साथ रहूं और उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूं और उसे ही अपना जीवन साथी मानूं, तो मैं खुर्शीद के साथ कभी भी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। अब खुर्शीद के मना करने पर और बार बार रुतबा खुर्शीद को गुस्सा दिलाती रहती है, इसलिए खुर्शीद रुतबा को गुस्से में बोल देगा कि वो खुद चलकर उसके पास आई है, उसने तो अभी तक एक कदम भी उसकी तरफ नहीं बढ़ाया। इस बात का रुतबा को इतना ज़्यादा बुरा लगेगा कि वो घर ही छोड़कर चली जाएगी। अब वो घर छोड़ने का फ़ैसला तो कर लेगी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि वो घर छोड़ने के बाद कितनी मुश्किलात का सामना करेगी। रुतबा घर छोड़कर चली जाएगी। खुर्शीद जब रुतबा को ढूंढता हुआ उसके कमरे में आएगा तो रुतबा उसको कमरे में नहीं मिलेगी। खुर्शीद अब अपनी गाड़ी निकालेगा और रुतबा को ढूंढना शुरू कर देगा। खुर्शीद की पूरी कोशिश होती है कि वो किसी तरह से रुतबा को ढूंढकर घर वापस ले आए। इससे पहले कि वो रुतबा को ढूंढ पाता, खुर्शीद की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, लेकिन खुर्शीद पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरह बस स्टेशन पहुंच जाए। दूसरी तरफ रुतबा रात की तारीकी में बस में बैठकर घर वापस जा रही होती है। कंडक्टर के पूछने पर रुतबा उसको कुछ भी नहीं बताती और उसके हाथ में पैसे थमा देती है। जैसे ही वो कंडक्टर को पैसे देती है, उसके हाथ से सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं। कंडक्टर वो सारे पैसे उठाकर रुतबा को देता है। बस में मौजूद दो चोर ये सब देख रहे होते हैं। अब जैसे ही रुतबा स्टॉप पर उतरेगी तो वो दोनों उबाश लड़के रुतबा का पीछा करना शुरू कर देंगे। रुतबा उन लड़कों से बचने के लिए भागना शुरू कर देगी। भागते भागते रुतबा एक गाड़ी से टकरा जाएगी। वो गाड़ी वाला रुतबा को हॉस्पिटल ले जाएगा। तभी खुर्शीद मेहर अली खान को कॉल करके बताता है कि किस तरह रुतबा घर छोड़कर भाग गई है। ये बात सुनकर मेहर अली खान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। वो घर से निकल पड़ेगा। खुर्शीद भी रुतबा की तलाश जारी रखता है और मुख्तलिफ जगहों पर बस स्टेशन पर उसे ढूंढता है, लेकिन रुतबा नहीं मिलती। दूसरी तरफ मेहर अली खान भी आ जाता है। वो खुर्शीद से रुतबा के घर छोड़ने की वजह पूछता है तो खुर्शीद उन्हें बताता है कि उसकी तो सिर्फ इतना ही कहा था कि वो अल्तमिश से कोई बात नहीं करेगी, लेकिन गुस्से में वो घर ही छोड़कर चलेगी। आखिरकार रुतबा का पता चल जाएगा और मेहर अली खान उसे अपने घर वापस ले जाएगा। दूसरी तरफ अल्तमिश को इस बात का पता चल जाएगा कि मेहर अली खान ने अपनी जायदाद अस्का के नाम क्यों की और ये शर्त क्यों रखी कि अल्तमिश और अस्का का निकाह कर दिया जाए, तभी वो जायदाद अस्का के नाम ट्रांसफ़र होगी। जब ये बात अल्तमिश को पता चलेगी तो वो भी एक शर्त रख देगा कि वो अस्का को तभी दुल्हन बनाकर रुखसत करवाकर इसके घर में लेकर आएगा जब वो शेखुपुरा वाली जितनी फैक्ट्रियां हैं इसके नाम नहीं कर देते। अल्तमिश के माँ बाप तो लालची हैं ही, लेकिन अल्तमिश तो उनसे भी दो कदम आगे है। मेहर अली खान यहाँ पर अल्तमिश की बात मान भी जाएगा, क्योंकि मेहर अली खान देखना चाहता है कि अल्तमिश का लालच किस हद तक जा सकता है। वो अल्तमिश के लालच को सबके सामने लाना चाहता है। दूसरी तरफ रुतबा है जो अभी भी हर चीज़ के लिए अपने बाप को ही कसूरवार समझती है। उसे लगता है कि उसके बाप ने उसकी शादी खुर्शीद के साथ करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन रुतबा ये नहीं जानती कि मेहर अली खान ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई है। रुतबा की आंखें तब खुलेंगी जब वो अपने प्यार करने वाले बाप को खो देगी। करने वाले बाप से तो हाथ धो ही बैठेगी, साथ साथ इतनी इज्जत देने वाले शोहर से भी हाथ धो बैठेगी। तब अल्तमिश का लालची चेहरा भी रुतबा के सामने आ जाएगा। तब रुतबा कुछ भी नहीं कर पाएगी, सिर्फ हाथ मलती रह जाएगी और तब कुछ नहीं हो सकेगा। तेरे इश्क के नाम आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रुतबा एक नहायत ही गलत और अहमकाना कदम उठाने वाली है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वो खुर्शीद को बताए बगैर घर से निकल जाती है। रुतबा को खुर्शीद पर इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि खुर्शीद मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों करता है। वो चाहे अल्तमिश से बात करे, मिले या उसके घर ही क्यों ना चली जाए, खुर्शीद को इस बात का कोई हक़ नहीं है कि वो इस पर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाएं या उसको मना करे, क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है और
خورشید کو ابھی بھی اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی، اس لیے اسے خورشید پر اتنا غصہ آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بابا تو یہی چاہتے ہیں کہ خورشید کے ساتھ رہوں اور اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں اور اسے ہی اپنا جیون ساتھی مانوں، تو میں خورشید کے ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اب خورشید کے منع کرنے پر اور بار بار رتبہ خورشید کو غصہ دلاتی رہتی ہے، اس لیے خورشید رتبہ کو غصے میں بول دے گا کہ وہ خود چل کر اس کے پاس آئی ہے، اس نے تو ابھی تک ایک قدم بھی اس کی طرف نہیں بڑھایا۔ اس بات کا رتبہ کو اتنا زیادہ برا لگے گا کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ تو کر لے گی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ گھر چھوڑنے کے بعد کتنی مشکلات کا سامنا کرے گی۔ رتبہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ خورشید جب رتبہ کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں آئے گا تو رتبہ اس کو کمرے میں نہیں ملے گی۔ خورشید اب اپنی گاڑی نکالے گا اور رتبہ کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا۔ خورشید کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے رتبہ کو ڈھونڈ کر گھر واپس لے آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ رتبہ کو ڈھونڈ پاتا، خورشید کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، لیکن خورشید پوری کوشش کرے گا کہ وہ کسی طرح بس اسٹیشن پہنچ جائے۔ دوسری طرف رتبہ رات کی تاریکی میں بس میں بیٹھ کر گھر واپس جا رہی ہوتی ہے۔ کنڈکٹر کے پوچھنے پر رتبہ اس کو کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کے ہاتھ میں پیسے تھما دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ کنڈکٹر کو پیسے دیتی ہے، اس کے ہاتھ سے سارے پیسے نیچے گر جاتے ہیں۔ کنڈکٹر وہ سارے پیسے اٹھا کر رتبہ کو دیتا ہے۔ بس میں موجود دو چور یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی رتبہ اسٹاپ پر اترے گی تو وہ دونوں اوباش لڑکے رتبہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیں گے۔ رتبہ ان لڑکوں سے بچنے کے لیے بھاگنا شروع کر دے گی۔ بھاگتے بھاگتے رتبہ ایک گاڑی سے ٹکرا جائے گی۔ وہ گاڑی والا رتبہ کو ہاسپٹل لے جائے گا۔ تبھی خورشید مہر علی خان کو کال کر کے بتاتا ہے کہ کس طرح رتبہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ یہ بات سن کر مہر علی خان بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ گھر سے نکل پڑے گا۔ خورشید بھی رتبہ کی تلاش جاری رکھتا ہے اور مختلف جگہوں پر بس اسٹیشن پر اسے ڈھونڈتا ہے، لیکن رتبہ نہیں ملتی۔ دوسری طرف مہر علی خان بھی آ جاتا ہے۔ وہ خورشید سے رتبہ کے گھر چھوڑنے کی وجہ پوچھتا ہے تو خورشید انہیں بتاتا ہے کہ اس کی تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ التمش سے کوئی بات نہیں کرے گی، لیکن غصے میں وہ گھر ہی چھوڑ کر چلے گی۔ آخرکار رتبہ کا پتہ چل جائے گا اور مہر علی خان اسے اپنے گھر واپس لے جائے گا۔ دوسری طرف التمش کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ مہر علی خان نے اپنی جائیداد اسکا کے نام کیوں کی اور یہ شرط کیوں رکھی کہ التمش اور اسکا کا نکاح کر دیا جائے، تبھی وہ جائیداد اسکا کے نام ٹرانسفر ہوگی۔ جب یہ بات التمش کو پتہ چلے گی تو وہ بھی ایک شرط رکھ دے گا کہ وہ اسکا کو تبھی دلہن بنا کر رخصت کروا کر اس کے گھر میں لے کر آئے گا جب وہ شیخو پورہ والی جتنی فیکٹریاں ہیں اس کے نام نہیں کر دیتے۔ التمش کے ماں باپ تو لالچی ہیں ہی، لیکن التمش تو ان سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ مہر علی خان یہاں پر التمش کی بات مان بھی جائے گا، کیونکہ مہر علی خان دیکھنا چاہتا ہے کہ التمش کا لالچ کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ التمش کے لالچ کو سب کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف رتبہ ہے جو ابھی بھی ہر چیز کے لیے اپنے باپ کو ہی قصوروار سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کی شادی خورشید کے ساتھ کر کے اس کی زندگی برباد کر دی، لیکن رتبہ یہ نہیں جانتی کہ مہر علی خان نے اس کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے۔ رتبہ کی آنکھیں تب کھلیں گی جب وہ اپنے پیار کرنے والے باپ کو کھو دے گی۔ کرنے والے باپ سے تو ہاتھ دھو ہی بیٹھے گی، ساتھ ساتھ اتنی عزت دینے والے شوہر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ تب التمش کا لالچی چہرہ بھی رتبہ کے سامنے آ جائے گا۔ تب رتبہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی، صرف ہاتھ ملتی رہ جائے گی اور تب کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تیرے عشق کے نام آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رتبہ ایک نہایت ہی غلط اور احمقانہ قدم اٹھانے والی ہے، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ خورشید کو بتائے بغیر گھر سے نکل جاتی ہے۔ رتبہ کو خورشید پر اس بات کا بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ خورشید میری زندگی میں اتنا زیادہ انٹرفیئر کیوں کرتا ہے۔ وہ چاہے التمش سے بات کرے، ملے یا اس کے گھر ہی کیوں نہ چلی جائے، خورشید کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس پر اتنی زیادہ پابندیاں لگائیں یا اس کو منع کرے، کیونکہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور خورشید کو ابھی بھی اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی، اس لیے اسے خورشید پر اتنا غصہ آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بابا تو یہی چاہتے ہیں کہ خورشید کے ساتھ رہوں اور اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں اور اسے ہی اپنا جیون ساتھی مانوں، تو میں خورشید کے ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اب خورشید کے منع کرنے پر اور بار بار رتبہ خورشید کو غصہ دلاتی رہتی ہے، اس لیے خورشید رتبہ کو غصے میں بول دے گا کہ وہ خود چل کر اس کے پاس آئی ہے، اس نے تو ابھی تک ایک قدم بھی اس کی طرف نہیں بڑھایا۔ اس بات کا رتبہ کو اتنا زیادہ برا لگے گا کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ تو کر لے گی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ گھر چھوڑنے کے بعد کتنی مشکلات کا سامنا کرے گی۔ رتبہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ خورشید جب رتبہ کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے
में आएगा तो रुतबा उसको कमरे में नहीं मिलेगी। खुर्शीद अब अपनी गाड़ी निकालेगा और रुतबा को ढूंढना शुरू कर देगा। खुर्शीद की पूरी कोशिश होती है कि वो किसी तरह से रुतबा को ढूंढकर घर वापस ले आए। इससे पहले कि वो रुतबा को ढूंढ पाता, खुर्शीद की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। लेकिन खुर्शीद पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरह बस स्टेशन पहुंच जाए। दूसरी तरफ रुतबा रात की तारीकी में बस में बैठकर घर वापस जा रही होती है। कंडक्टर के पूछने पर रुतबा उसको कुछ भी नहीं बताती और उसके हाथ में पैसे थमा देती है। जैसे ही वो कंडक्टर को पैसे देती है, उसके हाथ से सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं। कंडक्टर वो सारे पैसे उठाकर रुतबा को देता है। बस में मौजूद दो चोर ये सब देख रहे होते हैं। अब जैसे ही रुतबा स्टॉप पर उतरेगी तो वो दोनों उबाश लड़के रुतबा का पीछा करना शुरू कर देंगे। रुतबा उन लड़कों से बचने के लिए भागना शुरू कर देगी। भागते भागते रुतबा एक गाड़ी से टकरा जाएगी। वो गाड़ी वाला रुतबा को हॉस्पिटल ले जाएगा। तभी खुर्शीद मेहर अली खान को कॉल करके बताता है कि किस तरह रुतबा घर छोड़कर भाग गई है। ये बात सुनकर मेहर अली खान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। वो घर से निकल पड़ेगा। खुर्शीद भी रुतबा की तलाश जारी रखता है और मुख्तलिफ जगहों पर बस स्टेशन पर उसे ढूंढता है, लेकिन रुतबा नहीं मिलती। दूसरी तरफ मेहर अली खान भी आ जाता है। वो खुर्शीद से रुतबा के घर छोड़ने की वजह पूछता है तो खुर्शीद उन्हें बताता है कि उसकी तो सिर्फ इतना ही कहा था कि वो अल्तमिश से कोई बात नहीं करेगी, लेकिन गुस्से में वो घर ही छोड़कर चलेगी। आखिरकार रुतबा का पता चल जाएगा और मेहर अली खान उसे अपने घर वापस ले जाएगा। दूसरी तरफ अल्तमिश को इस बात का पता चल जाएगा कि मेहर अली खान ने अपनी जायदाद अस्का के नाम क्यों की और ये शर्त क्यों रखी कि अल्तमिश और अस्का का निकाह कर दिया जाए, तभी वो जायदाद अस्का के नाम ट्रांसफ़र होगी। जब ये बात अल्तमिश को पता चलेगी तो वो भी एक शर्त रख देगा कि वो अस्का को तभी दुल्हन बनाकर रुखसत करवा कर इसके घर में लेकर आएगा जब वो शेखुपुरा वाली जितनी फैक्ट्रियां हैं इसके नाम नहीं कर देते। अल्तमिश के माँ बाप तो लालची हैं ही, लेकिन अल्तमिश तो उनसे भी 2 कदम आगे है। मेहर अली खान यहाँ पर अल्तमिश की बात मान भी जाएगा, क्योंकि मेहर अली खान देखना चाहता है कि अल्तमिश का लालच किस हद तक जा सकता है। वो अल्तमिश के लालच को सबके सामने लाना चाहता है। दूसरी तरफ रुतबा है जो अभी भी हर चीज़ के लिए अपने बाप को ही कसूरवार समझती है। उसे लगता है कि उसके बाप ने उसकी शादी खुर्शीद के साथ करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन रुतबा ये नहीं जानती कि मेहर अली खान ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई है। रुतबा की आंखें तब खुलेंगी जब वो अपने प्यार करने वाले बाप को खो देगी। करने वाले बाप से तो हाथ धो ही बैठेगी, साथ साथ इतनी इज्जत देने वाले शोहर से भी हाथ धो बैठेगी। तब अल्तमिश का लालची चेहरा भी रुतबा के सामने आ जाएगा। तब रुतबा कुछ भी नहीं कर पाएगी, सिर्फ हाथ मलती रह जाएगी और तब कुछ नहीं हो सकेगा।